घंटे सोया ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों को, मैं साउथ अफ्रीका गया तो एक मस्जिद में, एक इलाके में गया, बहुत महंगी मस्जिद, इतना पैसा उस मस्जिद पे खर्च किया। मैं जुमा था, पढ़ने चला गया, रुमाल बांधा था, हम चिल्ले में थे, रुमाल ऐसे बांधा कोई पहचान ना ले। इमाम साहब ने मुझे देख लिया, सईद अनवर है, तो इमाम साहब ने कहा शेख सईद जुमे का बयान। मैं कहा देखो इमाम साहब, जुमे में बात होती है छोटी, मुझसे छोटी बात नहीं होती, ये तो उलमा कर सकते हैं। जो बात मैं 3 घंटे में करूँगा, आलिम 10 मिनट में फारिग। उसके पास अल्लाह ने नबी की वरासत यही तो है कि जामे कलमात है ना, समझा। हमें 2 घंटे, उन्होंने कहा आप 2 घंटे बात करें हम सुनेंगे। मैं कहा अगला मसला इंग्लिश है ना, इंग्लिश में कौन बात करे 2 घंटे, ये तो दाढ़ में दर्द होती है, 10 मिनट इंग्लिश में बात कर लें। बहरहाल मैं कहा अच्छा तुमने बिठाया, मैं अपनी बात करूँगा। कहा करो खुल के। सारे बिलियनर्स और मिलियनर्स बैठे, बड़ी नाम नहीं लूँगा सलाखे। मैं कहा देखो यार, इस मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने मस्जिद एंटर होते ना, मैं कहा ताहियतुल मस्जिद, मैं कहा अल्लाहु अकबर, तो मैंने इमाम साहब के सामने एक फाउंटेन देखा, बड़ा खूबसूरत। मैं कहा व्हाट ए फाउंटेन यार, मेरा घर बन रहा है, ऐसा ही फाउंटेन मैं भी लगाऊंगा ड्राइंग रूम के सामने। मैं कहा सूरह फातिहा में दोनों रकात में फाउंटेन बनाया, गौर से देखा और मैंने यूं ही देखा। मैं कहा बस कोई ध्यान नहीं। रुकू में गया, मैं कहा ओए ये क्या कारपेट है यार, ये एम्ब्रॉयडरी देखी मैंने, सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान। मैं कहा फिर सजदे में गया, अंडर ले थी, मैं कहा सुभान रब्बियल आला, क्या कारपेट। मैंने सलाम किया, वुडवर्क, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम। मैं कहा ऊपर शैंडिलियर, मैं कहा अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा ही फानूस ड्राइंग रूम में लगेगा। मैं कहा पूरे 2 नफिल में अल्लाह ही याद नहीं आया। मैं कहा आपको बताऊँ अल्लाह कहाँ याद आता है कि ये तबलीग वाले ले गए मुझे नारायण कागान से, एक पहाड़ी है महांडरी, ऐसे स्ट्रेट 9000 फुट पे, 14 पठान में एक अकेला पंजाब, 14 पठान, पक 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 पक, कोई उर्दू पंजाबी नहीं आती, और डंडे लिए हुए। तो मैंने कहा कहाँ जाना है, ईमान वाले से गुनाह, ये नहीं गुनाह नहीं होगा, इसको उल्टी आ जाएगी, जैसे गलत खाए मुंह से उल्टी आ गई। मैं कहा 9000 फुट पहुंचा। अब डिफेंस का जो है ना, डिफेंस में आपका नहीं पता, हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है वो कहते हैं कि डिफेंस में घर देखना है, सबसे पहले बाथरूम देखो कैसा है। ये डिफेंस के लाइफस्टाइल का क्राइटेरिया, जिसका बाथरूम अच्छा हो वो आदमी अच्छा। और एक आदमी लेके गया डिफेंस के बाथरूम में, सईद भाई 50 लाख का बाथरूम बनाया, WC है, इसके नीचे एक पंखा लगाया तो थोड़ी गर्मी भी लग जाती है ना, ऊपर एक पंखा है, कानों में भी मिर्चें खाएं गर्मी निकलती है, ऐसे पंखा, और यहाँ फोटो है, यहाँ कैमरा है, और यहाँ यूँ है, यूँ सारा ना, यहाँ रीडर डाइजेस्ट है, बाथरूम बैठता हूँ, डाइजेस्ट उठाता हूँ, मैगजीन पेपर पढ़ता हूँ, सब ये बाथरूम देख। अब डिफेंस वालों को तो बाथरूम लच्छेदार। अब मैं ऊपर 9000 पहुंचा बहुत मुश्किल से। मेरा सबसे पहले तकाजा, मैं कहा बाथरूम का है। खान साहब ने कहा सईद भाई सारा बाथरूम है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। मैं कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। मैं कहा मैंने तो आज तक पेशाब नहीं किया भाई पब्लिक में, और मेरे जो अल्लाह याद आया, बैठता हूँ, डाइजेस्ट उठाता हूँ, मैगजीन पेपर पढ़ता हूँ, सब ये बाथरूम देख। अब डिफेंस वालों को तो बाथरूम लच्छेदार। अब मैं ऊपर 9000 पहुंचा बहुत मुश्किल से। मेरा सबसे पहले तकाजा, मैं कहा बाथरूम का है। खान साहब ने कहा सईद भाई सारा बाथरूम है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। मैं कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। मैं कहा मैंने तो आज तक पेशाब नहीं किया भाई पब्लिक में, और मेरे जो अल्लाह याद आया, उफ। सच बताओ डिफेंस के बाथरूम में अल्लाह याद आता। जैसे ही बाथरूम अंदर एंटर हुए, मोबाइल निकाला, चलो यार लॉक करो, कुंडी लगाओ, शुक्र अब बीवी भी तंग नहीं करी, थोड़ा सा मोबाइल चेक कर, सारी ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक वहीं चेक हो रहे। मैं अक्सर कहता हूँ लोग ना वो अपनी तस्वीर लगाते हैं, ये देखो फेसबुक पे मैं तवाफ कर रहा हूँ, ये फेसबुक लगाते भाई। कभी कभी सुबह जो मुंह उठ होता है ना, फिटे मुंह टाइप मेरी तरह का, सुबह सुबह वो भी दे रहे, देखो मैं अभी उठा, मुंह कैसा फिटे मुंह हो रहा है, ये भी तस्वीर लगाए, कभी लगाते कि जी मेरा ये हाल है। सो जब हम बाथरूम, अरे मैंने कहा नहीं मैं तो बाथरूम जाएंगे, बर्दाश्त। अब मैंने खूब बर्दाश्त किया, रात को 2 बजे लेटे, सब ठंड। अच्छा मैं कहा मस्जिद का, वो मस्जिद, सारी मस्जिद टूटी हुई, ना दरवाजा ना खिड़की, छत भी खाली, और ठंड आपको मैं बयान नहीं कर सकता। और इतनी फॉग थी, साथ वाला घर में। मैं कहा आए क्यों है, कहा सईद भाई यहाँ 30-25 आदमी हैं, 10 घर हैं, इनको कलमा ही नहीं आता, लेकिन इनको सब पता है, ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर, इनको सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, इमरान खान, इनको क्रिकेट पता है, आपसे मिलके ये इनकी कलमा नमाज सही हो जाए, बस 2 काम है। मैं कहा अच्छा खैर हम चले गए। अच्छा अजीब बात, अमीर साहब है, कहा यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है, घबराने की जरूरत नहीं, हालात देख के डरिएगा नहीं, तो यहाँ हम आपके साथ हैं, यहाँ 1-2 एहतियात है। मैं कहा सईद भाई यहाँ सांप बहुत हैं, तो सांप से डरिएगा नहीं, सांप यहाँ कुछ नहीं कहते। और बताएं डिफेंस का आदमी सांप, मेरे डिफेंस में एक लड़का आया, ज़रा वो था ना पढ़ा लिखा, और ने कहा सईद भाई ये यूँ एंड यूँ, इस तरह उंगलियाँ हिला के दिस एंड दैट, और हम यूँ कर देंगे, हम थोड़ा सा यूँ कर देंगे। मैं कहा यार करते हैं, अभी घर चलो, पहले मेरे साथ चाय पियो। मैं अंदर गया ना, मेरी बीवी तो हर बीवी छिपकली से डरती है, शौहर से नहीं डरती, छिपकली से ज़रूर डरती है।
اب میں نے کہا میں نے دیکھا وہ چھپکلی، میں کہا یار یہ چھپکلی بیوی تو تنگ کرے گی، تم پہلے اس کو مارو، بعد میں ہم کراچی ٹھیک کریں گے۔ اب یہ ڈیفینس کا بڑا مسل بنائے ہوئے یوں کر رہا تھا، میں کہا چھپکلی، اب اس نے نا دور سے چپل اٹھائی، اب یہ چھپکلی کم از کم یہاں سے وہاں تھی، وہ اتنی دور، اب یہ چپل اٹھا کے جا رہا تھا، میں نے نیچے گیا، کہا یہ کیا ہوا؟ میں کہا اتنی دور چھپکلی سے ڈر رہا ہے، بات شیروں پہ مار نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہمارے مزاج میں آ گیا نا۔ ایک آدمی نے کہا بیگم یہ محلے میں شیر آ گیا گاؤں میں، اس کی ایسی کی تیسی اس کو آج رات کو مارنا ہے۔ بیگم نے کہا صبح سے تو بکواس کر رہا ہے، شیر مارنا، جاتا کیوں نہیں مارنے؟ کہا باہر کتیا سو رہی ہے، جیسے ہی بھاگے گی شیر مار کے آؤں۔ تو ڈینگیاں مارنے کا ہمیں ذرا بہت زیادہ شوق ہے، یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، ایسے کر دوں گا۔ تو ہم اب خیر وہاں پہنچے، ان کا اچھا شام تو کچھ، میں کہا اور احتیاط، کہا 2 ریچھ ہیں، اکیلے باہر نہیں نکلنا، ریچھ ہیں 2۔ اب یہ 15 دن میں مجھے وہ اللہ یاد آیا، زندگی میں کہیں یاد نہیں آیا۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں اللہ کے واسطے، حج کے بعد سے نیت کریں، ہم اس آرام کے فطرت فیض سے نکلنا ہے نا۔ جو آدمی دین کی مشقت نہیں اٹھاتا، میں آپ سے کنفرم بات کر رہا ہوں، اللہ اس کو دنیا کی مشقت میں پھنساتا ہے۔ جو آدمی دین کی اختیاری مشقت کرے گا، رات کو تہجد میں اٹھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کی رات اس کی خراب نہیں کرے گا۔ بچہ بیمار، رات کو ہسپتالوں میں بھاگ رہے ہیں، رات کو چور ڈاکو آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جو آدمی خود مشقت اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی مشقت سے بچائے گا۔ میں آپ کو گارنٹی سے بات کر رہا ہوں۔ اس لیے اپنی، کیونکہ یہ جو ہے نا دین فطرت ہے۔ ابھی ہمیں کیوں مزہ نہیں آ رہا، اس کی ایک وجہ ہے۔ گاؤں میں نا اگر سانپ کاٹ لے تو طبیب کیا کرتے ہیں، طبیب اس کو کڑوی چیز کھلاتے ہیں کہ اگر یہ کڑوی چیز، یہ نیم کا پتہ اس کو دو، اگر نیم کا پتہ کڑوا لگ رہا ہے تو سانپ زہریلا نہیں تھی، اگر نیم کا پتہ میٹھا لگ رہا تو۔ ورلڈ کپ کھیل کے آیا، میری شادی تھی، ورلڈ کپ ہم ہار گئے تھے 96 کا کوارٹر فائنل، تو میرا 1 مہینے بعد شادی تھی، اور مجھے ڈر تھا شاید ہارنے کے بعد بیوی بچے، وہ ماں باپ ساس سسر بیوی لڑکی دیں یا نہیں دیں۔ نکاح ہو گیا تھا، کنفرم پروگرام تھا۔ خیر میری جس دن میں بیوی کو لے کے لاہور پہنچا ولیمے کے اگلے دن میں نے بیوی سے کہا تمہیں خبر دینی ہے، میری صبح فلائٹ ہے سنگاپور کی۔ کہیں آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ مجھے وہاں سے گھر چھڑوا کے لے کے آئے، میرا لاہور میں کوئی جانا، آپ مجھے، میں کہا بھائی بیویاں الاؤ نہیں ہے پاکستان ٹیم میں، آپ تو یہاں رہنا 20 دن کا سفر۔ انہوں نے کہا نہیں، رونا شروع ہو گئے۔ میں نے ساس سسر کو کہا کیا لڑکی بھیجی ہے، مجھے 50 لاکھ کا نقصان، بیوی کو فون دو اس کو فون، تمہاری ایسی خبردار تو تم 50 لاکھ کا نقصان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیوی بھی ڈر گئی، ساس سسر نے بٹھا۔ اگر میں کہتا حضرت ساس سسر میں چلے پہ جا رہا ہوں اللہ کے دین کا کام کروں گا، تمہاری ایسی کی تیسی آتے ہیں ہمارا چلہ نکالتے ہیں تمہارا۔ میرے پیارو ہر چیز کرنے کو تیار ہیں دنیا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آج کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ میں جیل میں گیا فیصلہ آباد، 2000 آدمی جیل میں، سزائے موت والے، میں نے 1-1.5 گھنٹے بیان کیا۔ میں کہا کون کون سال کے لیے نقد تیار؟ سب کھڑے ہوئے، یہاں سے تو نکلواؤ، بعد میں دیکھیں گے نا۔ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک صحابی حضرت حنظلہ، پہلی رات کی بیوی، اور ایک دم اعلان ہوا ہے کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرے، اور پہلی رات کی بیوی کو چھوڑ کے گئے اور اللہ کے راستے میں جان دے دی، شہید ہو گئے۔ اور ہماری شادی کو 40 سال ہو گئے، بیوی کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، 3 دن لگانے کو تیار نہیں ہے، بیوی گھرتی ہے وہیں ٹھوس ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، قرآن میں آپ نے یہ جو بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور سے سن 644 ہجری میں جب عباسی سلطنت تباہ ہوئی ہے، تاتاری آئے، آپ کو پتہ اس پہ ایک کیا کام ہوا تھا؟ یہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے۔ اس وقت کعبے میں ایسی طوفان اور آندھی آئی تھی کہ کعبے کا پردہ پھٹ گیا اور کعبہ ننگا ہو گیا تھا۔ یہ ابھی جو ہمارے حج کا 1 دن پہلے، عرفہ سے پہلے، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ روایت لکھی ہے 644 ہجری میں۔ یہ دوبارہ انہوں نے کھولا تھا، پردہ پھٹا اور کعبہ آندھی طوفان سے کعبے کا کپڑا اڑ گیا۔ یہ ایک خطرناک علامت ہے، عباسی سلطنت ہٹی اور تاتاریوں نے آ کے مسلمانوں کو مارا پیٹا تھا۔ میرے پیارے حالات آگے بہت خراب آنے والے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ دیکھو آسان، یہ کیا خوبصورت اللہ کا دین ہے۔ اور میں نے ان آنکھوں سے چیزیں، جب جنید جمشید اور ہم مظفر آباد گئے، کشمیر گئے، زلزلے کے، ہم جماعت میں تھے، جب ہم زلزلے کے بیلٹ میں گئے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بالا کوٹ پہنچے ہم، پہلی انٹری تھی جنید جمشید کے پلازے کی۔ جنید جمشید کی پلازے میں جنید جمشید، سہیل اور میں، ہم دوست ہیں پرانے، سہیل سے کراچی میں، لیکن ہمارا دین اتنا کوئی زیادہ نہیں تھا۔ جنید صفات بہت تھیں، غیبت نہیں کرتا تھا، علماء سے محبت، سخاوت بہت زبردست، تہجد، لیکن پھر بھی تبلیغ ہماری 1 نمبر نہیں تھی، میری بھی نہیں ہے۔
لیکن ٹوٹی پھوٹی تبلیغ کی آپ کو برکت بتا رہا ہوں، تبلیغ کا کام کتنا اونچا ہے، ہم اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے کہ تبلیغ یہ دعوت کا کام۔ جنید جمشید کا پورا پلازا، ہم نے پورا پلازا کریک گر گیا، جنید جمشید کی ایک کونے کی دکان اللہ نے باقی رکھی، ایک اس کی الماری کا شیشہ بھی نہیں ٹوٹا، اتنے بڑے زلزلے میں۔ یہ میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ابھی ہم وہاں تھے نیوزی لینڈ میں، سہیل خان وہاں جو طارق روڈ میں جنید جمشید کی 3-4 شاپس کے آس پاس آگ لگ گئی، جنید کی دکان تھی، انہوں نے کہا کہ سہیل بھائی آگ ایسی ہے آپ کی دکان گئی، اور سہیل جو ہے جماعت میں فون آیا 1.5 گھنٹے بعد کہ سہیل بھائی آپ کی دکان پہ آ کے اللہ نے آگ کو بجھا دیا۔ یہ آج نہیں ہوا، ایک صحابی کے پاس ایک صحابی آئے کہ جا ابو دردہ تیرے گھر کو آگ لگ رہی ہے، ابو دردہ ہی تھے، تیرے گھر کو آگ لگ رہی ہے، جا آگ بجھا۔ کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی، کہا آگ لگ رہی ہے، کہا نہیں، 3 دفعہ کہا، چوتھی دفعہ کہا ابو دردہ تیرے گھر پہ آگ آ کے رک گئی۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے نبی سے ایک دعا سیکھی ہے، جو آدمی صبح گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھے اللہ اس کے گھر کو کبھی نقصان نہیں پہنچا۔ ہم نے وہ دعا سیکھی، کتنی زبردست دعا ہے حضرت۔ اللہ کے فضل سے ہم دنیا کے ہر کونے میں جاتے ہیں۔ میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں، بیوی سے پوچھ لیں، بہت ڈرپوک، ذرا سی آنکھ دکھاتی ہے جان نکل جاتی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے۔ میں لیاری گیا ہوں، جب لیاری کوئی پولیس میں نہیں جاتی تھی، میں امریکہ کی فوج کو دعوت دے کے آیا، میں ایسا ہوں، امریکہ کی پولیس سامنے بیٹھی، نیچے 25 NYPD کے بڑے پولیس آفیسر، یہ دعوت کی برکت ہے۔ ربی بن عامر دائی تھے، دائی، آپ دائی بن کے تو دیکھو میرے پیارو، گولی ہاتھ میں ہو، ہاتھ میں 1000 ایک چوہا بھی نہیں مرے گا۔ آپ ماشاءاللہ مجھ سب سے زیادہ تگڑے لگ رہے ہو، میں تو کمزور ہوں۔ میں افریقہ کے جنگل میں گیا، جنگل میں 5 ببر شیر تگڑے زبردست، 5 اکٹھے بیٹھے ہیں، میں نے ان سے 20 منٹ بات کی ہے۔ آپ کر سکتے ہو کوئی 20 منٹ؟ ڈرایا، میں کہا ماروں گا تمہیں، انسان بنو، یہ بنو، اور شیر یوں سن رہے ہیں مجھے۔ 20 منٹ بعد، پتہ ہے کیوں؟ کہ شیر پنجرے میں بند تھے، اگر شیر کھلے ہوتے شیر کا پوتے سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ شیر کی طاقت جنگل کے ساتھ ہے، چڑیا گھر میں نہیں ہے۔ گولی کی طاقت بندوق کے ساتھ ہے۔ سم آپ کے پاس موبائل کی بھی ہے، زین کی بھی ہے، اور HTC بھی، لیکن موبائل میں نہیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ ہماری جو کام ہے دعوت، یہ آج ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، تو آج ہماری طاقت گھر میں نہیں چلتی۔ ربی بن عامر ایک تلوار، ننگی تلوار، کپڑا بھی ایسے لپیٹا ہوا، بالکل خستہ۔